الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ میرا نام زاہد عبد الشاہد ہے اور اس وقت اسلام آباد میں ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کو ازہری اساتذہ، ازہر سے تشریف لانے والے وہ مبعوث اساتذہ جن کی پاکستان کے اندر خدمات ہیں، اس حوالے سے اپنا جو تجربہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ 90 کی دہائی کے جو آخری چند سال تھے اس میں نے جامعہ فاروقیہ میں اپنی تعلیم کا سلسلے کا آغاز کیا اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا 2005 تک۔ اس دوران میں نے کافی اساتذہ سے عربی زبان سیکھی، ان میں سے مصری اساتذہ بھی تھے، اور میں نے یہ دیکھا کہ مصری اساتذہ کا اس وقت بڑا اہم رول تھا عربی زبان کی ترویج کے اندر۔ اگر آپ دیکھیں جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن، جس کے بانی ہیں مولانا محمد یوسف البنوری، انہوں نے جو ایک سلسلے کا آغاز کیا تھا عربی کے ترویج کے حوالے سے، اس وقت مصر سے جو مبعوث کروائے اساتذہ کو اور اس کا جو اثر دیکھا، اس کے بعد مختلف جامعات میں جیسے جامعہ دارالعلوم کراچی ہے مفتی شفیع عثمانی صاحب کے، اور جامعہ فاروقیہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب کا، جہاں پر ہم نے یعنی عربی زبان سیکھی اور اپنا تعلیم مکمل کیا، تو یہاں پہ ان تینوں مدارس میں اور دیگر مدارس کے اندر بھی اساتذہ مصر سے مبعوث ہوئے، اور اس وقت کافی یعنی عربی زبان کا ایک جسے کہا جا سکتا ہے کہ بہت اہم رواج تھا۔ اس کی وجہ یہی اساتذہ تھے جن کی وجہ سے طلباء چونکہ عربی زبان براہ راست ایک عرب اساتذہ سے سیکھتے تھے، تو اس کی وجہ سے ان جامعات کے اندر جہاں معاہد اللغة العربیہ کی بھی بنیاد رکھی گئی تھی، معاہد اللغة العربیہ جامعہ فاروقیہ کے اندر، قسم اللغة العربیہ جامعہ دارالعلوم کے اندر، اور اسی طرح معاہد اللغة العربیہ جامعہ بنوری ٹاؤن کے اندر، تو یہاں پر طلباء کی تعداد ہر سال بڑھتی جاتی تھی، اور اس کی وجہ یہی عرب اساتذہ تھے۔ اور چونکہ یہ عرب اساتذہ صرف کلاس روم کے اندر عربی سکھانے پر ان کا انحصار نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ دیگر جو ایکٹیویٹیز ہیں، دیگر سرگرمیاں ہیں، ان کے اندر بھی طلباء کرام کو یعنی ان کی ترغیب بھی دیتے تھے اور ان کی تشجیع بھی ہوتی تھی اور انعامات سے بھی نوازتے تھے۔ خصوصاً جو تقریری مقابلے ہیں ان کے اندر ان کا اہم کردار ہوتا تھا، اور تقریر کے فن میں آگے بڑھانے کا ان کا اہم کردار ہوتا تھا۔ اسی طرح تحریری میدان کے اندر بھی، اور ویسے بھی عربک بولنے کے حوالے سے ان کا ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کا بہت اہم کردار تھا۔ چونکہ میں نے بھی جامعہ فاروقیہ کراچی کے معہد اللغة العربیہ میں پڑھا، جہاں پر پاکستانی اساتذہ بھی یقیناً بہت ماہر تھے، لیکن ساتھ ساتھ میں جو مصر کے اساتذہ تھے وہ چونکہ خود عرب تھے، تو اس کی وجہ سے ان کو عربی سکھانے میں کوئی دقت بھی نہیں ہوتی تھی، اور چونکہ وہ پھر 24 گھنٹے وہی مدرسے کے اندر ان کی رہائش ہوتی تھی، تو اس کی وجہ سے ان سے بہت سیکھنے کو ملا۔ اور آج جو ہم کچھ عربی بول رہے ہیں یا عربی سکھا رہے ہیں، اس میں یقیناً ان کا بھی کردار ہے، تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہے۔ اور جامعہ ازہر کی جہاں اور بہت خدمات ہے، یہ بھی بہت ایک اہم خدمت ہے کہ وہ مختلف اساتذہ کو پاکستان اور دیگر ملکوں میں بھیجتے ہیں۔ اس کی وجہ سے عربی زبان کا بھی فروغ ہوتا ہے، اور دیگر قرآن و سنت کے علوم کا بھی اس میں فروغ ہوتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ جامعہ ازہر کو قائم و دائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معكم زاهد عبد الشاهد من إسلام آباد باكستان. سأشارككم في هذه الحلقة المباركة بعض خواطري حول خدمات الأساتذة المصريين في باكستان. لما كنت طالبا للعلم في كراتشي فقد وجدت الأساتذة المصريين هنالك في عدد من الجامعات
مثل الجامعة العلوم الإسلامية، جامعة دار العلوم كراتشي، والجامعة الفاروقية وجامعات أخرى. فوجدت الأساتذة المصريين هناك يدرسون اللغة العربية وعلوم القرآن والسنة، ويخدمون العلم وأهله، يخدمون طلاب العلم، ولهم دور بارز في نشر اللغة العربية. وكان الطلاب يقبلون على معاهد اللغة العربية آنذاك لوجود أساتذة مصريين. فالأساتذة المصريون يتميزون بأنهم يؤدون مهامهم ويخدمون اللغة العربية، والطلاب وقت ذاك كانوا يجتهدون داخل الفصل، داخل الصف الدراسي، ولهم نشاط داخل الفصل، وأيضا نشاطات لا صفية. فكان الأساتذة يدربونهم على الخطابة، يدربونهم على الكتابة، يدربونهم على عدد من المواهب والقدرات التي توجد في الطلاب. فكان هؤلاء الأساتذة ينمون القدرات هؤلاء الطلاب. وقد وجدنا آنذاك إقبالا كبيرا على اللغة العربية وعلى معاهد اللغة العربية. فكان الطلاب يرغبون في أن يقبلوا في معهد اللغة العربية لوجود أساتذة مصريين، لوجود أساتذة المبعوثين من الأزهر الشريف. فأتذكر منهم أستاذنا الفاضل الدكتور عبد القادر، أستاذ محمود، الذي كان يعني يهتم جدا كثيرا بالطلاب، ويعني يدربهم على الكتابة، يدربهم على الإلقاء، ولا سيما في النادي العربي وفي الأيام التي تعقد فيها المسابقات. وكل يعني أسبوع، في كل أسبوع كان هناك يوم مخصص من أجل الخطابة. فكان الأساتذة المصريون يهتمون بالطلاب ويدربونهم ويخبرونهم بأخطائهم ويشجعونهم أيضا، وأحيانا يحفزونهم بالجوائز. فهذا الذي جعل طلاب باكستان، وخاصة طلاب الذين يدرسون في جامعات كراتشي، يقبلون على معاهد اللغة العربية. فكنت من بين هؤلاء الطلاب واستفدت من هؤلاء الأساتذة. فلا أنسى يعني دور هؤلاء الأساتذة في بناء شخصيتي وشخصية الطلاب الآخرين الذين تخرجوا على أمثال هؤلاء الأساتذة النابغين، الأساتذة الأفاضل. فيمكن أن يعد هذا العصر أو هذا يعني هذه السنوات التي يعني في آخر العقد الأخير من القرن الماضي، وأيضا العقد الأول من القرن ال21، هذه العصر يمكن أن نسميه عصرا زاهيا، عصرا مباركا، أياما مباركة وسنوات جميلة أدت في نشر اللغة العربية في داخل الجامعات والمؤسسات الدينية والمدارس العلمية.